اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھیوں پر ہونے والے بہیمانہ تشدد اور ظلم و بربریت پر سراپا احتجاج ہوتے ہیں تو منکرین ماتم ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے، اور سامعین سارا رمضان جس عمل کو یہ عبادت سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دکھا دیا ہے کہ خود اس عمل کے بانی حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا ہے۔ سامعین، مدینہ منورہ کے شیخ محمد الیاس فیصل نے اپنی کتاب نماز پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 232 میں موطا امام مالک کے حوالے سے وہ حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت عمر کا نماز تراویح با جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت عمر کا فرمانا کہ نعم البدعت ہذہ، کہ یہ نماز تراویح اچھی بدعت ہے، اس کا بھی اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور سامعین، تیسیر الباری شرح صحیح بخاری جس کا ترجمہ اہل حدیث کے مولوی وحید الزمان نے کیا ہے اور یہ تاج کمپنی لاہور سے چھپی ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 148 ہے، حدیث کا نمبر 227 ہے۔ اس کی تفسیر میں وحید الزمان نے لکھا ہے کہ حضرت ابی بن کعب مردوں کی امامت کرتے تھے اور تمیم دری عورتوں کی۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ حضرت عمر خود اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، یعنی نماز تراویح میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ شاید ان کی یہ رائے ہو کہ نفل نماز اپنے گھر میں وہ بھی آخری شب میں پڑھنا بہتر ہے۔ جی سامعین، اس سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر خود تراویح کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وحید الزمان کی دانست میں حضرت عمر شاید اس لیے ایسا کرتے تھے کہ نفل نماز اپنے گھر میں رات کے آخری حصے میں پڑھنا بہتر تھا۔ اور سامعین، وحید الزمان نے نماز تراویح کو نفل نماز بھی تسلیم کر لیا، کیونکہ نماز تراویح با جماعت نہ تو فرض نماز ہے اور نہ سنت، اور نفل نماز گھر میں ادا کرنے کا حکم حدیث رسول سے ثابت ہے، جیسا کہ غیر شیعہ کے ہاں صحاح ستہ کی ایک کتاب سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 484 باب نماز کا بیان اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں کہاں پڑھی جائیں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد الاشہل کی مسجد میں جلوہ افروز ہوئے اور وہاں مغرب کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نماز تو گھروں میں پڑھنے والی ہے۔ جی سامعین، حدیث مذکورہ سے نفل نماز کا گھروں کی نماز ہونا زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو گیا۔ اب کچھ معترض اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی یہ تو مغرب کی نماز کے بعد والی نفل نماز ہے، تو ان کے لیے ایک اور حدیث پیش کرنے لگا ہوں جس میں نہ صرف نماز ظہر بلکہ نماز عشاء کے بعد بھی نفل نمازوں کا امی عائشہ کے گھر میں پڑھنا ثابت ہے۔ سامعین، کتاب کا نام مسلم شریف جلد اس کی 2 صفحہ 246 باب نفل کھڑے بیٹھے یا ایک رکعت میں کچھ کھڑے اور کچھ بیٹھے جائز ہونا، اور حدیث کا نمبر 1699 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کا حال پوچھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعت نفل نماز گھر میں پڑھتے تھے، پھر نکلتے اور لوگوں کے ساتھ فرض نماز پڑھتے، یعنی کہ نماز ظہر ادا کرتے، پھر گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھتے، یعنی نماز نفل پڑھتے، اور لوگوں کے ساتھ نماز مغرب پڑھتے، پھر گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھتے، یعنی نماز نفل ادا کرتے، اور عشاء کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھ کر گھر میں آتے اور 2 رکعت پڑھتے، یعنی نفل نماز پڑھتے، اور رات کو 9 رکعت یعنی نفل پڑھتے کہ اسی میں وتر ہوتا، اور بڑی رات تک کھڑے پڑھتے اور بڑی رات تک بیٹھے اور کھڑے ہو کر قرات کرتے، تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب قرات بیٹھ کر کرتے تو سجدہ اور رکوع بھی بیٹھ کر کرتے، اور جب فجر نکلتی تو 2 رکعت پڑھتے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
फ़र्ज़ नमाज़ें तो मस्जिद में पढ़ते थे, लेकिन नफल नमाज़ें हर बार घर में ही अदा करते थे और बार बार घर में आकर नफल नमाज अदा करते और आप इस अमल से बेजार नहीं होते थे। और सामीन, इसी हदीस को सुनन अबी दाऊद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 468 हदीस नंबर 1237 के ज़ेल में भी नकल किया गया है। और सामीन, फ़िक़ही इंसाइक्लोपीडिया जिसको डॉक्टर रवास कलआ जी ने तालीफ़ किया है और ये इदारा मारिफ इस्लामी मंसूरा लाहौर से छपी है और इसका तर्जुमा मुल्ला अब्दुल कयूम ने किया है। जिल्द इसकी 6 फ़िक़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर है। इसमें सफ़ा नंबर 669 में एक अजीब इंकशाफ किया गया है कि हज़रत इब्ने उमर मस्जिद में लोगों के साथ तरावीह नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने घर में रमज़ान के महीने में तरावीह पढ़ते थे। फिर जब लोग मस्जिद से चले जाते तो आप पानी का लोटा लेते और मस्जिद नबवी की तरफ चले जाते और फिर वहाँ से फजर की नमाज पढ़ कर निकलते। फिर वो लिखते हैं कि लोगों के साथ तरावीह ना पढ़ने की वजह यह थी कि आप यानी हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला को ये बात नापसंद थी कि इमाम के पीछे खड़े रहें और इस तरह रात का एक हिस्सा तलावत कुरान के बग़ैर गुजार दें। उसकी बनिस्बत आप यानी अब्दुल्ला इब्ने उमर इस बात को फजीलत देते कि तन्हा तरावीह पढ़ें और इसमें कुरान की किरत करें। एक शख्स आपके पास आया और पूछा कि क्या रमज़ान के अंदर मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ूं? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने उससे पूछा कि क्या तुम कुरान पढ़ते हो? तो उसने असबात में जवाब दिया, यानी उसने जवाब दिया कि जी पढ़ता हूँ। तो यह सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, तो फिर क्या तुम इमाम के पीछे पढ़ने की सूरत में इस तरह खामोश रहोगे कि गोया तुम गधे हो? अपने घर में यह नमाज पढ़ा करो। जी सामीन, आपने मुलाहिजा किया कि हज़रत उमर खुद नमाज तरावीह बाजमात नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने घर में पढ़ा करते थे और हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी नमाज तरावीह घर में पढ़ा करते थे। जैसा कि नफल नमाजों का घरों में पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सामीन, आपने मुलाहिजा किया कि लोगों ने जिस नमाज को बाजमात मस्जिद में अदा करना वाजिब समझ लिया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं और ना ही इस बिद्दत के ईजाद करने वाले हज़रत उमर से साबित है और ना उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से साबित है। सामीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारा रमज़ान बिद्दत को इबादत समझकर अंजाम देने वालों को इस बिद्दत का इदराक हो जाए और वो इससे तौबा कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।